اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے قرآن کریم میں بہت واضح طور پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ایک مثال تمہیں دی جاتی ہے اور کان لگا کر اس مثال کو سنو۔ یہ جو لوگ اللہ کے مقابلے میں اوروں کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں، تو یہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ سارے ولا اجتمعوا، یہ سارے جمع بھی ہو جائیں، اکٹھے بھی ہو جائیں، یہ سارے ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ ان کا حال یہ ہے، ایک مکھی کوئی چیز ان کے آگے سے لے جائے اٹھا کے تو یہ اس کو پکڑ نہیں سکتے، یہ اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ قرآن کہتا ہے یہ کمزور ہیں مانگنے والے بھی، اور جن سے یہ مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب۔ اور اس کے بعد والا جملہ ہم نے اکثر پڑھا، کئی بار پڑھا، اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری قدر نہیں کی جو میری قدر کرنے کا حق تھا۔ آج کی جو حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی 8610، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل قال، اللہ تعالیٰ عز وجل فرماتا ہے، کذبنی عبدی، میرا بندہ مجھے جھٹلاتا ہے، ولم یکن لہ لیکذبنی، اس کے لیے یہ جائز کیسے تھا کہ یہ مجھے جھٹلاتا، یہ مجھے جھوٹا کہتا ہے، یہ مجھے جھٹلاتا ہے، میرا بندہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، اس کے لیے کب جائز ہے کہ مجھے جھٹلائے یا مجھے یہ برا بھلا، شتم کہتے ہیں برا بھلا کہنے کو، گالی دینے کو، میرا بندہ مجھے یہ کہتا ہے۔ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّا، پتہ ہے مجھے جھٹلانا کب ہے، مجھے جب جھٹلاتا ہے وہ کب ہوتا ہے، لن یعیدنی کالذی بدأنی، جب بندہ کہتا ہے مجھے دوبارہ اس زندگی کے بعد دوبارہ کوئی زندگی جو ہے بس اسی دنیا میں۔ آج ہماری نئی نسل میں ان کے دماغوں میں یہ زہر انڈیلا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہے اسی دنیا میں، بس یہاں جو کچھ جیسے کما سکتے ہو کماؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَيْسَ آخِرُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ أَنْ أُعِيدَهُ مِنْ أَوَّلِهِ، جس نے پہلی بار پیدا کر دیا دوبارہ پیدا کرنا کوئی پہلی بار سے پیدا کرنے کے مقابلے میں کوئی مشکل ہے؟ جس نے پہلی بار پیدا کر دیا، قرآن کہتا ہے نا کہ اے انسان دیکھ تو صحیح، تجھ پہ ایک وقت ایسا گزرا تو تھا ہی نہیں، تو کوئی ایسی شے ہی نہیں تھا جسے ذکر کیا جاتا، تو کوئی ایسی شے ہی نہیں تھا، تو ذکر ہی نہیں تھا تیرا، تو مذکور ہی نہیں تھا، تجھے کیسے پیدا کیا، تجھے اس نطفہ آب سے، اس پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کیا، پھر تیرے شکل و صورت بنائی، تجھے آنکھیں دی، تجھے کان دیے، دیکھ تجھے رب نے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا برکتوں والا ہے اللہ۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماں کے رحم میں جیسے چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی چہرہ ہے نا، وہی آنکھیں، وہی کان، وہی ناک، وہی ہونٹ، لیکن سب کے الگ الگ ہیں، سب کی پہچان جدا جدا۔ فرمایا میرا بندہ میری تکذیب تب کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی نہیں اٹھائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا۔ فرمایا بھلا بتاؤ، جس نے پہلی بار پیدا کر لیا دوسری بار پیدا کرنا کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ اور مجھے گالی کب دیتا ہے؟ جب وہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ نے اولاد بنا لی۔ سنو، ان اللہ احد الصمد لم الد، میں اللہ تعالی واحد ہوں، صمد ہوں، میں نے کسی کو نہیں جنا۔ قرآن اٹھائیے تو قرآن کہتا ہے لن یستنکف المسیح ان یکون، کہ آپ اگر حضرت عیسیٰ سے پوچھیں کہ کیا اللہ کا بندہ کہلانے میں تمہارے لیے کوئی شرم ہے، کوئی بری بات ہے، تو وہ کہیں گے نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلائے جانے میں سب سے بڑی افضلیت ہے۔ آپ کو یہ بڑی حیرانگی ہوگی اس بات پہ،
ائمہ محدثین جب یہ جملہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری صفات میں سے جس صفت کو سب سے زیادہ ممتاز قرآن کریم نے کیا وہ بلا پتہ ہے کون سی ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ وہ جملہ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنا بندہ فرما رہا کہ میرا عبد، اور قرآن نے ہم سب کے لیے کیا فرمایا؟ جب شیطان نے کہا میں ان سب کو گمراہ کروں گا، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے آؤں گا، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایک جملہ فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ جو میرے ہوں گے نا، جو میرے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ مفسرین اور محدثین کہتے ہیں ساری امت محمدیہ کے لیے یہ جملہ سارے مقامات سے بڑھ کر ہے کہ اللہ فرمائے ان عبادی، میرے بندے، میرے بندے۔ فرمایا اللہ کا بندہ کہلایا جانا تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، تو تم کہتے ہو اللہ نے بیٹا بنا لیا، تو ابن آدم جو ہے وہ میری تکذیب کرتا ہے، اسے لائق نہیں تھا، وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، اسے یہ لائق نہیں تھا۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں، چاہے فراخی ہو چاہے تنگی ہو، اللہ تعالی ہمیں ناشکری سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنا بنائے رکھے۔ یہ معاملہ بڑا ہی، اس کے لیے تو بڑا عام سا ہے نا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اکثر فرماتے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ بے نیازی کا معنی یہی ہے کہ کوئی جاتا ہے نہ چلا جائے، کوئی اس کی نافرمانی کرتا رہے، وہ رزق میں کمی نہیں آنے دیتا، دنیا کے مال میں کمی نہیں آنے دیتا، بھی ٹھیک ہے اس کو دے، تاکہ یہ جس راستے پر چل رہا ہے نا چلتا رہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پھیرے بھی تو اپنی طرف پھیرے، ہماری اولادوں کے دلوں کو بھی پھیرے تو اپنی طرف ہی پھیرے، اپنی طرف سے کبھی نہ پھیرے۔ آمین ثم آمین۔